خواتین کا اعتکاف. اب ہمارے یہاں اس مسجد میں مختلف قسم کے لوگ آتے ہیں. سب حنفی نہیں ہے، کچھ حنفی بھی ہے، کچھ مالکی ہے، کچھ شافعی ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو غیر مقلد ہے. لیکن الحمدللہ ہماری مسجد میں ہم نے 20 سال تو ہو گئے ایسا سسٹم رکھا ہوا ہے کہ الحمدللہ تمام مسلمان آتے ہیں، اور ہم مسائل اس طرح بیان کرتے ہیں کہ بھائی لوگوں کو پتہ چل جائے کہ بھائی یہ بات بھی ٹھیک ہے، یہ بات بھی ٹھیک ہے. یہ نہ کرے کہ جی اجتہادی مسائل کو حق اور باطل کا مسئلہ بنا دیں. تو خواتین کے اعتکاف کا مسئلہ یہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے، اجتہادی مسئلہ ہے. علماء نے پہلے سے ذکر کیا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ابراہیم نخعی، سفیان ثوری، یہ حضرات فرماتے ہیں کہ خواتین کا اعتکاف ان کے گھر کے اندر ہے. گھر کے اندر جو مسجد ہے جہاں عبادت کرتی ہے وہ اپنے گھر میں اعتکاف کرے، یہ ان کے لیے افضل ہے. اگر وہ مسجد میں اعتکاف کرے تو اعتکاف ہو جائے گا، لیکن وہ کہتے ہیں مکروہ ہے ان کے لیے مسجد میں اعتکاف، بہتر نہیں ہے، بہتر گھر میں. دیگر فقہاء یہ کہتے ہیں مرد جہاں اعتکاف مسجد میں کرتے ہیں اور خواتین بھی وہاں اعتکاف کر سکتی ہے. اب یہ اجتہادی مسئلہ ہے، دلائل دونوں طرف سے ہے. ایک دلیل یہ پیش کی جاتی ہے ان حضرات کی طرف سے کہ قرآن کریم میں ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اعتکاف کا ذکر کیا ہے کہ اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے. تو بھائی اعتکاف، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، ایک صاحب نے یہ دلیل پیش کی تھی تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی یہ آدھا جملہ ہے، پورا جملہ نہیں ہے. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، حکم اللہ یہ دے رہے ہیں کہ رمضان میں رات کو، اس سے پہلی آیت میں فرمایا رمضان میں میاں بیوی رات کو مل سکتے ہیں، لیکن فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت مت کرو اس حال میں کہ تم مسجد میں اعتکاف کر رہے ہو. تو وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ کا معنی ہے اس حال میں کہ تم مسجد میں اعتکاف کر رہے ہو. اصل بات یہ ہے تم ان بیویوں کے ساتھ مباشرت مت کرو، یہ حکم ہے. جیسے قرآن میں ہے لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ، وَأَنْتُمْ حُرُمٌ یہ جملہ، یہ حال ہے، اس حال میں کہ تم احرام میں ہو. اب یہ تو کوئی بات نہیں ہے. پوری بات کیا ہے؟ تم شکار مت کرو اس حال میں کہ تم احرام میں ہو. محرم کے لیے شکار منع ہے. تو معتکف سے فرمایا تم مباشرت مت کرو بیویوں سے اس حال میں کہ تم اعتکاف میں ہو. تو حکم یہ دیا جا رہا ہے معتکفین کو کہ وہ ازدواجی تعلق قائم نہیں کر سکتے. دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ جس طرح یہ مسجد جہاں مرد حضرات اعتکاف کرتے ہیں تو ایک مسجد گھر میں بھی ہوتی ہے جو خواتین کی مسجد ہوتی ہے. خواتین کے لیے گھر کی مسجد میں نماز پڑھنا باہر کی مسجد سے افضل ہے، مردوں کے لیے باہر کی مسجد میں نماز پڑھنا گھر کی مسجد سے افضل ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو ان کے لیے اعتکاف وہاں کرنا یہاں کی مسجد سے افضل ہے. ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی. اے اللہ کے رسول، میرا دل چاہتا ہے میں آپ کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھوں. آپ نے فرمایا مجھے معلوم ہے تمہارا دل یہ چاہتا ہے، تم پسند کرتی ہو، لیکن آپ نے فرمایا تمہارے گھر کے اندر کے کمرے میں تمہارا نماز پڑھنا گھر کے دیگر حصے میں نماز پڑھنے سے افضل ہے. پھر تمہارا گھر میں نماز پڑھنا صحن میں نماز پڑھنے سے افضل ہے. پھر تمہارا صحن میں نماز پڑھنا اپنی قوم کی مسجد میں پڑھنے سے افضل ہے، اور تمہاری ایریا اور قوم کی مسجد میں تمہارا نماز پڑھنا میری مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے. چنانچہ اس خاتون نے اپنے گھر کے اس حصے میں جو اندر تھا، اندھیرے میں تھا، وہاں اپنے لیے مسجد بنائی اور ساری زندگی وہاں عبادت کرتی رہی یہاں تک کہ اس کا انتقال ہو گیا. عورتیں اپنے گھر کی مسجد میں نماز پڑھیں یہ افضل ہے. مسجد میں آتی ہے، ہمارے یہاں بھی خواتین آتی ہے، کمرے میں نماز پڑھ کے چلی جاتی ہے، لیکن گھر کی مسجد میں نماز پڑھنا ان کے لیے افضل ہے.
تو بھائی مسجد میں اعتکاف ہوتا ہے تو خواتین کا اعتکاف گھر کی مسجد میں ہے. مرد حضرات یہاں اعتکاف کرے جس طرح ان کے لیے یہاں نماز پڑھنا افضل ہے. تیسری بات یہ سمجھ لیجئے، میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں. بخاری شریف میں روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرماتے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ عنہا، میں آپ کے لیے خیمہ لگاتی تھی. حضرت حفصہ نے بھی خیمہ لگا لیا اعتکاف کے لیے، اور حضرت زینب نے بھی لگا لیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رات کو عبادت کرتے تھے، اعتکاف میں داخل ہوئے اور صبح اپنے خیمے میں آتے تھے. جب آپ نے تشریف لایا آپ نے دیکھا بہت سے خیمے. پوچھا کس کے خیمے؟ فرمایا آپ کی ازواج مطہرات نے اعتکاف کے لیے خیمے لگائے ہیں. آپ ناراض ہوئے اور آپ کے الفاظ ہیں، آپ نے ان سے فرمایا کیا تم اس عمل سے یہ تم اعتکاف کر رہی ہو، اس سے تم نیکی کا ارادہ کرتی ہو؟ مطلب یہ تمہارا کوئی نیکی کا عمل نہیں ہے. آپ نے ان خیموں کے اکھاڑنے کا حکم دیا، خود بھی اعتکاف نہیں کیا، اپنی بیویوں کو بھی اعتکاف سے منع کیا، اور آپ نے اپنے اعتکاف کی قضا شوال میں کی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کا اعتکاف مسجد میں پسند نہیں فرمایا. یہی دلیل ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. البتہ دوسرے فقہا کا ہم احترام کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جی خواتین مسجد میں اعتکاف کر سکتی ہے، لیکن وہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ جس مسجد میں خواتین کے لیے پردے کا اہتمام ہو اس مسجد میں اعتکاف کرے. مثلا مسجد میں ایک مستقل کمرہ ہے جہاں وہ آرام سے وہاں کوئی نہیں جاتا. وہ بعض مساجد بہت بڑی بڑی مسجدیں ہوتی ہے، اب عربوں کی یہاں مساجد ہوتی ہے، خواتین کے لیے سیپریٹ انتظام ہوتا ہے، تو وہ آرام سے کر سکتی ہے، وہ کرتی ہے، ان کے مسلک میں جائز ہے. لیکن میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، ہمارے یہاں پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، افغانستان تو غریب ممالک ہے، یہاں زیادہ تر دیہاتی علاقے ہیں. دیہاتی علاقوں میں چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہوتی ہیں. یہ جو ہمارے مسجد کا حال ہے، چھوٹی سی ایسی مسجد ہوتی ہے، اس حال سے بھی کم ہوتی ہے. اب مجھے بتائے جس مسجد میں 5-6 صفیں ہوں، چھوٹی سی مسجد ہو گاؤں میں، وہاں گاؤں کے لوگ آ کر اعتکاف کرتے ہیں. اب اتنے سے کمرے میں اگر گاؤں کے مرد بھی اعتکاف کر رہے ہو، خواتین بھی اعتکاف کر رہے ہو، پردہ ممکن ہے؟ بولو بھائی، سچی بات بتاؤ، ممکن ہے؟ نہیں ہے. اب دیگر جو فقہا، اور پاکستان میں اور غریب ممالک میں زیادہ آبادی دیہاتی آبادی ہے، زیادہ آبادی. اب ان آبادیوں میں دیگر فقہا کے مسلک کے مطابق کوئی عورت اعتکاف نہیں کر سکتی، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک آسان ہے. وہ فرماتے کوئی بات نہیں ہے، وہ گاؤں کے لوگ اپنی مسجدوں میں اعتکاف کرے، ان کی خواتین مسجد میں اپنے گھر کی مسجد میں کر لے. بھائی شہر میں تو انتظام ہو سکتا ہے، گاؤں میں کیا کریں گے؟ زیادہ آبادی تو گاؤں میں ہے. تو امام صاحب کے مسلک میں ان خواتین، گاؤں والی خواتین محروم نہیں رہتی ہے. بہرحال تمام مسالک کا احترام ہے. جو حضرات اپنے مسلک کے مطابق اپنی مسجدوں میں خواتین کے لیے اعتکاف پردے کے ساتھ کرتے ہیں، وہ بھی فقہا کا مسلک ہے. اور جو حضرات جو خواتین گھروں میں کرتی ہے ان کے پاس بھی دلائل ہے، وہ بھی ٹھیک ہے. اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت میں یہ وقت گزارے، اور مرد حضرات بھی اعتکاف کرے، خواتین بھی اعتکاف کرے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.